سلام اور آداب آپ سب دوستوں کو وحدت انسانیت میں خوش آمدید۔ گزشتہ کچھ لوگ سے ہم جس بنیادی ٹاپک پہ گفتگو کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ جب حاکم مسلمان حکمران حکمرانی کے شرائط کھو دے تو اس شخص کو یا اس حاکم کو جو معزول کرنے کا مسئلہ ہے جس کے اوپر ہم نے تفصیل سے بات کی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا یزید کے خلاف جو اقدام تھا، چونکہ ہم نے اس کے اوپر تفصیل سے بات کرنی ہے، اہداف قیام امام حسین کے اوپر، تو اس لیے اس سے پہلے تمہیدی طور پر کچھ گفتگو بہت ضروری تھی، تاکہ اس حوالے سے پائے جانے والے مختلف نظریات پر ہم سیر حاصل گفتگو کر سکیں، اس کا فہم حاصل کر سکیں۔ تو اسی سلسلے میں پھر ہم نے یہ بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ کسی حاکم کو معزول کرنے کے لیے جو قدم اٹھایا جاتا ہے، فقہی کتابوں میں اس کا ذکر کن ابواب میں آتا ہے، اور اس طرح سے حاکم کے خلاف نکلنے والوں کے کیا احکامات ہے، اور ان کے لیے کیا القابات ہے، اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ ہمارے کچھ دوستوں نے ایک اعتراض کیا، اور ان کا اعتراض بجا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے یہ جو بات کہی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو اقدام ہے اس کو مسئلہ خروج میں جو آپ بیان کر رہے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ خاص طور پر اہل تشیع کا جو نقطہ نظر ہے اس حوالے سے، کیونکہ جو حاکم کے خلاف یا امام کے خلاف جو قدم اٹھایا جاتا ہے، اس کے خلاف جو خروج کیا جاتا ہے، جو بغاوت کی جاتی ہے، تو اس کا ذکر ایک تو عام طور پر فقہ کی کتابوں میں باب البغات میں اس کا ذکر آتا ہے، یعنی باغیوں کے احکام۔ تو اس میں پھر ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی حاکم واقعاً شرائط حکمرانی کھو چکا ہے اور اس کا معزول کرنا اب ضروری ہو گیا ہے، تو اس طرح سے اس کے لیے جو قدم اٹھانے والا گروہ ہے اس کو باغی نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ اہل حق کا گروہ ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ اہل سنت کو نقطہ نظر ہم نے بتایا کہ جو بھی حاکم شرع ہے یا جو اسلامی مسلمان حکمران ہے، اس کے خلاف اگر کوئی گروہ اٹھے اس کو معزول کرنے کے لیے، اور اس گروہ کے پاس کوئی تعویل ہو، تو اس کو بغاوت کے باب میں اس کا بیان ہوتا ہے، اور وہ باغی ہے بالتعویل، کسی تعویل کے بنیاد پہ انہوں نے بغاوت کا اعلان کیا یا حاکم کے خلاف اٹھے۔ دوسرا ہے باغی معاند، یعنی وہ جو صرف سرکشی اور معاشرے میں فساد پھیلانے کے لیے اٹھنے والا گروہ۔ تو دونوں کے احکامات الگ ہے، لیکن ان کے ہاں یہ بات بہرحال متفق ہے کہ جو بھی حاکم شرع یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل سنت کے ہاں جو ابتدا خلافت کی ہوتی ہے، اور خلیفہ جو ہے وہ انسانوں کا یا مسلمانوں کا منتخب کردہ ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی ایک طریقہ کار ان کے ہاں موجود نہیں ہے۔ جبکہ تو اس لیے اگر حاکم صحیح ہے، یعنی اس کے اندر وہ فاسق نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، بد کردار نہیں ہے، اور اس کے حکمرانی کے جو بنیادی شرائط ہے وہ اس کے اندر موجود ہیں، تو اس کے خلاف اٹھنے والے گروہ کو تو باغی کہا جائے گا، لیکن اس میں بھی معاند اور غیر معاند کے احکامات میں بالکل فرق ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اگر وہ حکمرانی کے شرائط اس کے اندر مفقود ہو جائے اور کوئی گروہ اٹھے، تو اس گروہ کو اہل عدل کا، اہل حق کا گروہ کہا جائے گا۔ تو اہل سنت یہاں تو ایک لحاظ سے اس بات پر اجماع سمجھ لیجئے، اتفاق ہے کہ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی جو بھی تھے وہ اہل حق تھے۔ حضرت امام حسین نے باقاعدہ جو خروج کیا یزید کو ہٹانے کے لیے، جو آپ نے میدان میں نکلے، تو وہ بالکل ان کا یہ اہل حق، وہ حق پر تھے اور یزید باطل تھا۔
اسی طرح حضرت علی کے مقابلے پہ حضرت معاویہ جو ہے ان کو بھی باغی کہنے کی وجہ یہی ہے، اور ان کے ہاں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لفظ جو ہے باقی اہل سنت کے نزدیک یہ تھوڑا سا مذمت کا کلمہ تو ہے، لیکن کفر کا کلمہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک، جیسے کہ علامہ ہلی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ مذمت کا کلمہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور دوسرا جو ہے دوسرا جو بنیادی نقطہ جس کی وجہ سے اعتراض ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اہل تشیع کے ہاں چونکہ حاکم یعنی امام کے خلاف بغاوت کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور ان کے ہاں جو امام ہوتا ہے وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ حکمرانی یعنی سیاسی حکمرانی اس کے پاس موجود ہو۔ اسی لیے ہم نے آپ کو وہ جو عبداللہ نعمت الشبیب صاحب کی کتاب سے ہم نے آپ کو بتایا تھا، انہوں نے باغی کی جو 4 قسمیں کی تو اس میں سے ایک یہ تھا کہ امام حق یعنی امام معصوم کے خلاف کوئی تلوار اٹھائے تو وہ باغی ہوگا، اور ان کے نزدیک یزید باغی ہے، یزید نے امام حسین کے خلاف جو ہے نا وہ بغاوت کی، تو ان کے ہاں جو ہے اس بنیاد پر جو ہے وہ باغی جو ہے وہ کافر ہوتا۔ تو جن دوستوں نے یہ اعتراض کیا، اور خاص طور پر ان کا تعلق اہل تشیع گروہ سے یا فرقے سے ہے، مقطع فکر سے، تو ان کا یہ اعتراض اس تناظر میں تو حق بجانب ہے جب وہ صرف اپنی قدیم فقہی روایات یا فقہی جو علمی تناظر ہے اس کے حوالے سے یا اس تناظر میں وہ دیکھے تو بات بالکل ٹھیک ہے، پھر تو امام حسین کے اوپر یہ بات نہیں کی جا سکتی۔ لیکن چونکہ ہم نے یہ بات آگے ابھی کرنی بھی ہے کہ خود اہل تشیع کے ہاں پھر بعد میں جو آج کے دور میں یا آج سے کچھ عرصہ پہلے جو اس حوالے سے کتابیں لکھی جا رہی ہے، تو ان کتابوں کے جو عنوانات ہے ان کو آپ دیکھیں تو ان عنوانات کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے کہ حضرت امام حسین نے خروج کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ خروج کا لفظ جو ہے یہ چونکہ خارجیوں کے ساتھ بھی اس کی ایک وابستگی ہے تو اس لیے بھی لوگ اس سے بدکتے ہیں، ورنہ خروج کا مطلب یہی ہے کہ آپ حاکم کو ہٹانے کے لیے نکلے ہیں، اس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکمرانی کے شرائط اس کے اندر ختم ہو چکی ہے، اب وہ مسلمانوں کا حکمران نہیں رہ سکتا، تو اس حاکم کو یا اس حکمران کو معزول کرنا آپ کا مقصد ہے۔ اور اس کا جو آخری مرحلہ ہے وہ ظاہر سی بات ہے مسلح جدوجہد ہے، اس دور میں تو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں تھا کہ کوئی حاکم یا کوئی بادشاہ یا کوئی حکمران اپنا اقتدار چھوڑ دے، اپنی کرسی جو ہے وہ قربان کر دے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھے کہ قدیم شیعہ جو شیعہ فقہ ہے اس کے اندر تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کے اس اقدام کو کوئی بنیادی حیثیت کے طور پر انہوں نے بیان بھی نہیں کیا ہے، اور دوسرا جہاں انہوں نے بیان کیا ضمنی طور پر کہ باب الجہاد میں یا امر بالمعروف کے ابواب میں اس کو ضمناً ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی وجوہات پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ ان کے ہاں امام حسین علیہ السلام کے اس اقدام کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، یعنی ان کے مختلف اہل علم اس حوالے سے مختلف نظریات رکھتے ہیں، جبکہ یہاں پر جو اہل سنت برادری ہے ان کے ہاں اس حوالے سے اتفاق ہے کہ بھئی یہ تو بالکل امام حسین نے صحیح خروج کیا تھا، اور یزید جو ہے وہ حکمرانی کا حقدار نہیں تھا، وہ فاسق ہو گیا تھا، اور اس فسق کی وجہ سے امام حسین کے اوپر یہ ضروری تھا یا اس دور میں انہوں نے اگر خروج کیا ہے اس کو ہٹانے کے لیے جدوجہد کی تو وہ بالکل حق و بجانب تھے۔ شیعہ قدیم کتابوں میں اس کا ذکر اس تناظر میں نہیں آیا، جبکہ جدید جو زمانے میں اس حوالے سے جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں، مثال کے طور پر ثورہ کا لفظ اس کے لیے بہت استعمال ہوتا ہے، نہضہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مقاومہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پر ہند و پاک میں جو ہمارے علماء اس کے لیے قیام امام حسین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ جو الفاظ ہے نا، اب خروج کا لفظی معنی نکل جانا، ٹھیک ہے، اور قیام کے لفظی معنی کھڑا ہو جانا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نہضہ کا مطلب بھی کسی کے اس کے اوپر خلاف اٹھنے کو کہا جاتا ہے، مقاومہ بھی اسی کو کہا جاتا ہے، ثورہ بھی اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جو اس حوالے سے کتابیں لکھی جا رہی، ملحمہ کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہے، تو یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو ایک چیز کے اوپر دلالت کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ ایک شخص اس حاکم کے خلاف نکل رہا ہے جس کے بارے میں اس کا یہ خیال ہے کہ وہ حاکم فاسق ہو چکا ہے، اور اس کے مقابلے پہ میں مسلمانوں کی قیادت اور ان کی حکمرانی کا میں زیادہ حقدار ہوں، اور اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی کہ اہل سنت کی ہاں امام حسین اپنے آپ کو حقدار کس بنیاد پہ سمجھتے تھے، اور اہل تشیع کے نقطۂ نظر سے امام حسین کس بنیاد پہ اس بات کی حقدار تھا۔ اچھا، یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کی طرف میں اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں،
اہل سنت کی تمام فقہی کتابوں میں جہاں اس کا ذکر آیا ہے، یہاں تک کہ کلامی کتابوں میں بھی جہاں پر اس کا ذکر آتا ہے، تو اس کو تو اسی طرح لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے ایک مضمون آپ کے سامنے اس کا ایک چھوٹا سا اقتباس پیش کروں گا۔ یہ ماہنامہ الشریعہ گجرانوالہ جلد نمبر 23 شمارہ نمبر 3 مارچ 2012 کا یہ رسالہ ہے، اور یہ خصوصی اشاعت ہے بعنوان جہاد کلاسیکی اور عصری تناظر میں۔ تو اس کے اندر ابو عمار زاہد الراشدی صاحب، جو کہ اس رسالے کے جو مدیر ہے، ٹھیک ہے، رئیس التحریر ہے، اور محمد عمار خان ناصر صاحب جو بہت علمی حلقوں میں معروف شخصیت ہے، ان کے والد محترم ہے، تو انہوں نے اس کے اندر حکمرانوں کی تکفیر اور خروج کی بحث کے عنوان سے تھوڑی سی جو گفتگو کی ہے، تو صفحہ نمبر 364 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اسی طرح خروج کا معاملہ بھی ہے۔ سیدنا حضرت امام حسین اور ان کے خانوادہ کی کربلا میں المناک شہادت کا باعث کیا تھا، اس پر مختلف قسم کے موقف پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، یہ نظام حکومت نے مبینہ منفی تبدیلی کے خلاف حضرت امام حسین کا احتجاج اور عزیمت کا اظہار تھا۔ نمبر 2، یہ حکومت وقت کے خلاف ان کا خروج تھا۔ نمبر 3، حضرت امام حسین کے احتجاج اور غصہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یزید کی بیوروکریسی نے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی جو اس المناک نتیجے تک جا پہنچی۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ ہمارا ذاتی نقطۂ نظر اس کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت امام حسین کے جائز احتجاج اور غصہ کے بجائے اظہار سے کچھ عناصر نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور ایسے حالات پیدا کر دیے کہ سیدنا حضرت امام حسین کے لیے مصالحت کی رخصت اور شہادت کی عزیمت میں سے ایک راستہ اختیار کرنا ضروری ہو گیا، اور انہوں نے رخصت پر عزیمت کو ترجیح دی۔ تو یہاں پر انہوں نے اس کو بتایا کہ بھئی اس کے حوالے سے مختلف نظریات پائے جاتے۔ اب یہ نہیں معلوم یہ مختلف نظریات یہ اپنے اہل سنت کے ہی نقطۂ نظر کے روح سے بتا رہے ہیں، یا اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے نقطۂ نظر سے، کیونکہ اہل سنت کے ہاں جمہور فقہا کا، متکلمین کا اور علماء کا یہی خیال ہے کہ حضرت امام حسین کا یہ اقدام بالکل حاکم کو ہٹانے کے لیے تھا، جس کو خروج کا لفظ جس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ منفی لفظ نہیں ہے۔ اگر حاکم حق بجانب ہے، صحیح حاکم ہے، عادل حاکم ہے، تو اس کے خلاف تو خروج کرنا یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اہل تشیع کے نقطۂ نظر سے امام معصوم کے خلاف خروج کرنا یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، اور باغی ان کے نزدیک کفر کے مترادف ہے جمہور فقہائے امامیہ کے نزدیک۔ تو اس حوالے سے کچھ دوستوں نے اشکال کا اظہار بھی کیا تھا، اور دو سوالات بھی اس حوالے سے کچھ بھیجے تھے، یا کچھ دوستوں نے تشویش کا بھی اظہار کیا تھا کہ اس میں آپ نے اس کو خروج کے ضمن میں ذکر کر کے آپ نے غلط کیا ہے، جبکہ یہ ایسا نہیں۔ تو میں اس کا تناظر دوبارہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھ رہا تھا۔ اب ہم تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے کہ جدید اہل تشیع علماء جو ہے وہ کس طرح سے حضرت امام حسین کی اس اقدام کو اسی مفہوم میں، خروج کے مفہوم میں لیتے ہیں جس مفہوم میں اہل سنت والے لوگ لیتے ہیں، اور پھر ہم آگے تفصیل سے پھر بات کریں گے کہ حضرت امام حسین کے اس قیام کے حوالے سے ان کا جو ہدف تھا یا ان کے جو اہداف تھے، اس حوالے سے خود اہل تشیع میں کس قدر مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، اور بعض نظریات بعض سے بالکل متصادم ہے، کچھ نے تطبیق کی بھی کوشش کی ہے، کچھ نے ایک ہی ہدف کو بتایا ہے، کچھ نے مختلف اہداف بتائے ہیں۔ تو اب ہم اس موضوع میں ایک اور نازک مرحلے پہ داخل ہو رہے ہیں۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور ہمیں آپ کی تنقیدی آراء کا بہت زیادہ احترام ہے، اور اس کا ہمیں انتظار بھی رہتا ہے، ہم اس کا خیر مقدم کریں گے۔ امید ہے آپ ہمارے یہ سلسلہ پسند فرما رہے ہوں گے، اور ہم بھی آپ کے سوالوں اور اعتراضات سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، تو اس لیے آپ اپنے سوالات بھی کومنٹس میں لکھیں، اور اعتراضات بھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔